اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار و عمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر تھا۔ اولیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا بلکہ معاشرتی امن و سکون اور احترام انسانیت کا درس بھی دیا۔ مسلم امہ کو درپیش خطرات اور چیلنجز سے اولیاء و صوفیاء کے افکار کی روشنی میں نپٹا جا سکتا ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 480 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مسنا بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ مائدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و زندگی سراپا تقویٰ تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک کوشہ کتاب و سنت کی پیروی میں گزرا۔ آپ کی زندگی کے تمام گوشے اور شعبے اتباع شریعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھے۔ آپ کی سیرت و کردار کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ اپنے مہمانوں کی کمال مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ روزانہ رات کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ آپ نے ساری زندگی غریبوں محتاجوں کی مدد کی، ان پر رحم کی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ آپ سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی، حضور والا دریائے دجلہ کے پاس جانا چاہتا تھا مگر ملا نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔
اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار نذرانہ پیش کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ 30 دینار اس ملا کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ حضرت امام شیخ ابو البقا مقبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر اس اجمی کا کلام سنوں۔ جب میں مدرسے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام شروع ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کلام موقوف فرما دیا اور فرمایا اے آنکھوں اور دل کے اندھے تو اس اجمی کے کلام کو کیا سنے گا؟ تو میں نہ رہ سکا یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ممبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنا سر کھولا اور بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالی علیہ میں عرض کیا یا حضرت مجھے خرقہ پہنائے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے خرقہ پہنا کر ارشاد فرمایا اے عبداللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے انجام کی خبر نہ دی ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک جھلک پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بارونق، ہنس مکھ، خندہ رو، شرمیلے، نرم طبیعت، کریم الاخلاق، پاکیزہ اوصاف اور مہربان و شفیق تھے۔ ہم نشین کی تعظیم و تکریم کرتے اور غمزدہ افراد کو دیکھ کر امداد فرماتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں ہم نے آپ جیسا فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔ بعض بزرگوں نے آپ کا اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بکثرت رونے والے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ قرآن میں فرمان الہہ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ ترجمہ بے شک وہ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے بھنی ہوئی کلیجی کی طرح خوشبو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اتنا روتے کہ سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی طرح آواز آتی تھی۔ خوف خدا ایمان کی علامت ہے، یہ وصف آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور بھاگنے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ کسی سائل کو واپس نہ فرماتے، آپ کی ہر دعا بہت جلد قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی رہنما اور تائید الہہ آپ کی معاون تھی۔ سچائی آپ کا وظیفہ تھا، آپ انتہائی عبادت گزار تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اپنے محبوب بندوں سے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرماتا ہے میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سچ اور حق تو یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود حقیقی کی یاد میں ہمہ مصروف رہے اور بندے کا خدا کو یاد کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے خدا کی یاد کا اور اس کے ذکر کا تو کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے طور پر ذکر و تسبیح میں مشغول ہے اور بندے یعنی انسان کو بھی اس کی عبادت کرتے رہنے کا حکم ہے۔ یہ بات بقیہ تمام مخلوق کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ خدا کو یاد کرو، لیکن بندہ انسان ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے کلام مجید میں باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ کیا۔ جب ہی تو یاد الہہ میں زندگی گزارنے والے خدا کے مقبول بندے ہوں گے، یہ سب بندے اللہ کی یاد میں اس قدر مصروف رہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اب ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے ایسے بعض بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ خداوند ان کی علامت یا پہچان کیا ہے؟
کہا آفتاب کے غروب کو وہ ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کو جب رات پڑ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے فرش بچھائے جاتے ہیں اور ان کو بند لگائے جاتے ہیں۔ دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت کرتا ہے تو وہ مردان خدا اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اپنے چہروں کو فرش بناتے ہیں یعنی سجدے کرتے ہیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، بعض چلاتے روتے ہیں، بعض آہیں مارتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں اور بعض کھڑے ہوتے ہیں میری عبادت کرتے ہیں۔ پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار و عمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر تھا۔ اولیاء کرام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا بلکہ معاشرتی امن و سکون اور احترام انسانیت کا درس بھی دیا۔ مسلم امہ کو درپیش خطرات اور چیلنجز سے اولیاء و صوفیاء کے افکار کی روشنی میں نپٹا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس ویڈیو میں کہیں بھی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو بارگاہ خداوندی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جزاک اللہ۔